السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے دین میں وہ نئی چیز ایجاد کی حالانکہ حقیقی طور پہ وہ ہمارے دین میں سے نہیں تھی، تو اس کام اور اس چیز کو رد کر دیا رہے گا۔ عزیزان گرامی، انسانی زندگی انتہائی عارضی وقتی ہے، اور جس دین کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے اس کی راتیں بھی صبح کی طرح روشن ہے۔ اگر کوئی بصیرت رکھنے والا، کوئی سمجھنے والا، کوئی فکر رکھنے والا اس پر غور کرے تو ہر چیز آیا ظاہر ہے۔ اس سیرے مبارکہ نے مجھے اور آپ کو یہ بات بھی سکھلائی ہے کہ ہمارے روزمرہ ایام میں سے جب بھی پیر اور جمعرات کے دن ہے، خصوصاً مومن کے لیے زندگی انتہائی پریشانی اور لگنی کی حالت کے کان گزرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی زندگی میں یہ دو ایام آتے ہیں، ورنہ کی بارگاہ میں اس کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو خصوصاً پیر کا دن، اور اس دن میں سے بھی نماز عصر سے قبل اور نماز عصر کے بعد کی گھڑی انتہائی غور و فکر کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ جس طرح عام حالات کے اندر کوئی دائی لکھتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں، تو بعض جگہ پر بعض الفاظ تو ہم موٹا کر کے غور کر کے لکھتے ہیں تاکہ ہماری تحریر کے اندر جو ہمارے میسیج کے اندر یہ چیز علم نمایاں نظر آئے۔ اسی طرح ہی مجھے اور آپ کو پیر کا دن اور اس دن میں ایک ایسا کام، ایسا عمل بطور ایسا کرنا چاہیے کہ پیر والے دن جب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس میں ہمارا پسندیدہ خوبصورت عمل اللہ کی بارگاہ میں نہایت کی زندگی کے ساتھ پیش ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دونوں ایام انتہائی حقیقی سے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بعض مشائخ ایسے حادثہ بھی گزرے ہیں کہ جب بھی وہ درس حدیث سے فارغ ہوتے ہیں تو فوراً اپنے بستر میں تشریف لے جاتے، کم از کم آدھا گھنٹہ خاموشی کے ساتھ گزارتے۔ شاگرد پوچھا کرتے تھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے یا کوئی اور وجوہات ہے؟ کہا بیٹا نہیں، ایسی بات تو نہیں، لیکن درس حدیث کے بعد اپنے آپ پر شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ قال اللہ دعا بھی کرتے ہیں، لوگوں کو واضح بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں سے اور اس دن و درس حدیث سے اس درس حدیث کے بعد بھی ایک دمہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے حدیث کے مطابق کوئی عمل کیا ہو۔ کوئی خاموشی، یہ تنہائی اس لیے ہوتی ہے
تاکہ اللہ رب العزت ہماری بدن کو ہمارے دل کو پخیلا بنا دے اور ان احادیث کے مطابق تمہاری زندگی بنا دے، ان احادیث کے ساتھ محبت اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق نصیب فرما دے۔ یقیناً یہ احادیث انسانی زندگی کے اندر اور خصوصاً مسلمان کی آنکھوں کا جوہر ہے، اور اس شریف مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ امام کبھی بھی دنیا میں بیٹھتے ہوئے ایسا کام نہیں اختیار کرنا جس کا میں نے حکم نہیں دیا، جس کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں نے نہ خود کیا ہے اور نہ ہی اپنے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور میری رہتی زندگی تک جب افسان مثال ہے کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کی سند مجھ سے نہ ملتی ہو۔ اور یہ میں بھی کہہ رہا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اس کے مد مقابل کوئی جتنا مرضی عالم ہو، شیم ہو، مفکر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عارف ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا شخص ہو، اور ایسے کام کی طرف وہ اشارہ کرے جس کی نبوی تعلیمات نشاندہی نہیں کرے گی، مجھے اور کو ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے امام بیان پوری نہیں بتاتا کہ یہ احادیث کا فائدہ ضروری ہے کہ انسان اپنے ہونوں کو، اپنے غسل کو، اپنی جدید تمام عبادات کا جائزہ لے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہیں چھوٹے سے چھوٹا نہ چلتے ہوئے مجھ سے ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے اور نہ ہی علیہ صحابہ سے منقول ہے، اور میں اس کو بطور عبادت کرتا رہوں، یہ میرے اور آپ کے یہ شیان شان نہیں ہے۔ بدعت کی تعریف کرتے وقت یہی کہا جاتا ہے کہ ہر وہ کام جسے ثواب کی نیت سے کیا جائے لیکن حقیقت میں اس کی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہوتی، اسے بدعت کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات اپنی زندگی کا آئندہ نہیں کہ کہیں ایسی بریئی والا بہن ہماری زندگی کے اندر موجود تو نہیں جو بجلی کے ساتھ تصویر رکھنا ہو اور وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول نہ ہو، اور اسی کام کی بنیاد پر اگر میں دنیا سے چلا جاؤں کل قیامت میں میرا کیا انجام ہوگا، کیا نصب ہوگا۔ کو ہمیں چاہیے کہ جس نبی کی حکومتی ہے، جس نبی کے لمبے کلمے کو ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں یاد کو قوت محمدیہ میں شمار کرتے ہیں، تو مجھے اور کو یہ چاہیے کہ ہم زندگی کے جو چند سال ہیں، چند گھڑیاں ہیں، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ گزاریں، اور کتنی بڑی فکر والی بات ہے کہ ہم اپنی آر و نار کی تعلیم کے لیے اذان ہر مرتبہ مشاورت کرتے ہیں کہ کون سی ڈگری گنوانی جائے، اس کے کیا تقاضے ہیں، کیا فوائد ہیں، کیا افرادات ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ یہ دین بیچارہ یتیم مر گیا ہے، نہ وہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں، نہ سیکھنے کی فکر کرتے ہیں، اور نہ اللہ سے بے سیکھ ہو کر کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ بھائیو، اگر اس دینی بصیرت سے آپ محروم ہو چکے ہیں لیکن اپنی اگلی نسلوں میں تو یہ دین بکھیر رکھتے ہیں، گڑبڑ کر سکتے ہیں اور ان میں یہ شعور پیدا کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، لوگ خود بھی آئیے اس دین کی طرف، اپنی آل بال کو بھی لے کر آئیے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے مطابق خود بھی زندگی گزاریے، اپنی اولاد کو بھی نبی علیہ السلام کے شمرو ان کا دین، ان کی راہ کیسے گزرا ہوئی تھی، اس بارے تعلیمات دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو آپ کو میں کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔